اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری دو آیات ہیں۔ سورہ آل عمران مدنی دور کی سورہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ البقرہ نازل ہو چکی ہے اور 13 سال مکی دور گزر چکا ہے۔ ایک ہی بات ہے جو اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا رہے ہیں اور ان کے ساتھی بھی اسی کام میں شریک ہو گئے ہیں کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ما لکم من الہ غیرہ، ساتھ ہی کہا جاتا تھا، یہ نہیں کہ صرف اللہ تمہارا معبود ہے، اتنی بات بتائی جاتی۔ جہاں کہیں اس کا ذکر ہے، سورہ ہود کے اندر، سورہ شعراء کے اندر، سورہ المومنون کے اندر، ہر جگہ جہاں بھی یہ بات آئی ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو، وہ تمہارا اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس طرح رد کیا، شرک کے اوپر چوٹ ماری کہ دیکھیں اس کے ساتھ اگر تم نے کسی اور کو شریک کیا تو پھر تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، تو چاہے تمہارے منو اور ٹنو جتنے دعوے ہوں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، مالک فرماتا ہے نہیں مانتے ہیں۔ ہاں اگر اس طرح مانتے ہو وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت اس طرح مانتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے، ہوتے مشرک ہیں لیکن دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان کا۔ ایسا ایمان منہ پر دے مارا جائے گا۔ اور عام انسان کیا ہے، انبیاء کے بارے میں کہا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے ان کا نامہ مال برباد کر لیا جاتا۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہر نبی کو یہ کہا گیا، آخری نبی کو بھی، اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ کہیں فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اللہ کے ہاں شرک کی معافی نہیں ہے بغیر توبہ کے، اور اس کے علاوہ کتنے گناہ ہیں مالک بغیر توبہ کے معاف کرتا رہتا ہے، اور بڑے بڑے گناہ بھی اگر بغیر توبہ کے انسان چلا گیا اور ایمان اگر خالص ہوا تب بھی امید باقی ہے۔ اور سورہ مائدہ کے اندر کہا گیا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی موت آ گئی۔ پکی اور آخری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا مَن مَّاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْءٌ دَخَلَ النَّارَ، جس نے ذرا برابر شرک کیا اللہ کے ساتھ اس کی موت آ گئی، آگ میں اتر گیا۔ دیکھیے کتنا زور ہے قرآن کے اندر، الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی مضمون ہے، لیکن آج اس ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، خاص کر ان مسلمانوں کے درمیان ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ باقیوں سے کیا گلے کیے جائیں، سکھوں سے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے کیا کہا جائے، جب مسلمانوں کا حال بالکل وہی ہو گیا ہے، جو بگڑی بہت زیادہ بگڑی جو قومیں ہوتی ہیں اس طرح ان کا مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے۔ تو اس آخری رکوع کے اندر ساری بات کو سمیٹتے ہوئے، چونکہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنگوں کا ذکر کیا ہے، جنگ احد کے اوپر تبصرہ کیا ہے، مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا تھا، 70 شہید ہو گئے تھے، اندازہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کے اندر کوئی مرد شہید نہ ہوا ہو، اور کتنی تکلیف کا عالم تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا اور کہا کہ دیکھو یہ تو ایام ہیں جو ہم بدلی کرتے رہتے ہیں، ابھی سال بھی نہیں گزرا ہے کہ ان کے 70 مارے گئے تھے، تو اس کے بعد وہ ہمت نہیں آ رہے ہیں، کس طرح دوبارہ پھر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں کافر اور مشرک جن کو آخرت کی گویا کوئی امید بھی نہیں ہے، وہ ہمت نہیں آ رہے۔ تم مومن ہو کہ اللہ کو ماننے والے نبی تمہارے اندر موجود، اور آخرت کے تم شوقین، جنتوں کے تم شوق رکھنے والے اور اللہ سے دعائیں مانگنے والے کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید کر کے براہ راست جنتوں کے اندر داخل کر دے۔ تو اس کے بعد مالک نے جب ان کی خواہش پوری کی ہے، ان کی دعائیں قبول کی ہیں یہ تو مالک نے، اور پھر
ओहद के ऊपर तबसरा किया और साथ ही वजह बताई कि हमारा वादा तो अपनी जगह कायम था, हमने तो कहा था वान तुम तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमन बन जाओ तो तुम सरबुलंद रहोगे, अल्लाह की मदद आएगी। फरिश्ते भी आए थे तुम्हारी मदद करने के लिए, अल्लाह का वादा अपनी जगह कायम रहा, लेकिन बात तुम्हारी तरफ से ढीली पड़ी थी। तुमने जब वो चीज़ देखी, माले गनीमत जैसा देखा कि लोग इकट्ठे कर रहे हैं, तुमने समझा कि शायद हमारे हिस्से में कुछ कमी आ जाएगी, हालांकि तुम्हारे रसूल ने तुम्हें मना किया था ये जगह नहीं छोड़नी, चाहे कुछ हो जाए। उसके बाद तावील करने के बाद वो जगह छोड़ दी गई और जीती हुई जंग गोया शिकस्त के अंदर तब्दील हो गई, और अल्लाह ने अपनी कुदरत से काफिरों मुशरिकों को वहाँ से बुरे अज़ाइम के बावजूद वापस मालिक ले गया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। तो उसके ऊपर अल्लाह ताला ने पूरा तबसरा किया कि देखो ये कोई म्यार नहीं है कि हमारी रज़ा और हमारी खुशी ये है कि तुम जंग जीतो या हारो, ये हमारा मामला नहीं है इसके साथ जुड़ा हुआ कि जीत जाओगे तो फिर मैं बहुत तुम्हारे साथ खुश हूँगा, तुम हार जाओगे या तुम्हारे ज़्यादा मारे जाएंगे, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा तो गोया मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। तुम्हारी जीत भी तुम्हारे लिए आजमाइश है, तुम्हारी हार भी तुम्हारे लिए आजमाइश है, और किसी को तकलीफ में दे के किसी को सुख में दे के, यही तो पूरा निज़ाम दुनिया चल रहा है, इसी के ऊपर तुम्हारा इम्तहान हो रहा है। तो यहाँ फिर आके आखिर में तबसरा किया कि देखो इन अहले किताब ने किस तरह ईमान को छोड़ा है और अल्लाह के साथ शरीक ठहराया। हालांकि किसी दौर के अंदर ये भी वही कौम थी जिनको कहा गया था कि अहले किताब बनी इसराइल, हमने पूरे जहान वालों पर तुम्हें फजीलत दी थी। इस तरह फजीलत दी थी ईमान की वजह से। किसी को इज्जत मिलती है तो ईमान की वजह से मिलती है। सारी की सारी इज्जत अल्लाह की है, याद रखें। और अल्लाह ने इज्जत दी है रसूलों को ईमान की वजह से, और रसूलों के मानने वालों को ईमान की वजह से इज्जत दी है। सिर्फ अल्लाह की इज्जत है, रसूलों की इज्जत है और मोमिनों की इज्जत है। इसके अलावा किसी की कोई इज्जत नहीं है। इस चीज़ को छोड़कर बड़े से बड़ा बादशाह हो, बड़े से बड़ा सेठ हो, बड़े से बड़ा अलामा हो, साइमतदार हो, और जो मर्जी हो, ईमान के बगैर उसकी कोई इज्जत नहीं है अल्लाह के नज़दीक। ना फरिश्तों के दिलों में उसकी इज्जत है, ना मोमिनों के दिलों के अंदर उसकी कोई इज्जत है, बल्कि हर तरह से फटकार पड़ेगी उसके ऊपर जब ये नतीजा सामने आएगा। तो यहाँ बताया कि ये अहले किताब में भी ये सारे ऐसे नहीं हैं, इनके कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक ईमान खालिस पर कायम हैं। व इन्ना मिन अहलिल किताब लमन युमिनु बिल्लाहि व मा उनज़िला अलैकुम व मा उनज़िला अलैहिम, कि अहले किताब में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उस असल दावत के ऊपर कायम हैं, आसमानी किताब के ऊपर, इंजील और तौरात के ऊपर, ज़बूर के ऊपर उनका ईमान है, ईमान खालिस है, शिरक नहीं करते हैं अल्लाह के साथ। और ये जो कुरान नाज़िल हो रहा है इसको भी जब उन्होंने सुना है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उनका ये तो बिल्कुल वही ईमान है, वही अकीदा, पहले से यही थे। तो उन्होंने इसको माना है, इसके ऊपर भी ईमान लाए हैं और पहली किताब के ऊपर भी ईमान रखते हैं, और खाशीन लिल्लाह, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से खशियत है, उनके दिलों में अल्लाह की इज्जत है, अल्लाह का वकार है, एक म्यार है उनके दिलों के अंदर। वो खुद मोमिन है चूँकि, तो जब ईमान की दावत उनके सामने आई, आमिनू बिरब्बिकुम, कि अपने रब के ऊपर ईमान ले आओ, तो ये पुकार उनके दिल की गोया आवाज़ थी, वो फ़ौरन ईमान ले आए, और उनके दिलों के अंदर अल्लाह की इज़्ज़त है, खशियत है। और ये सब कुछ क्यों हुआ है, वो चीज़ यहाँ बयान की गई है कि दूसरों के साथ ये क्यों नहीं हुआ है, इनके साथ ये मामला कैसे हो गया। इसकी वजह यह है, ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, इनके पेट नहीं लगे हुए दीन के साथ, इन्होंने समनन कलीला को इख्तियार नहीं किया है ईमान के बदले में, और ये नहीं बेचा है इन्होंने अपने ईमान को, अपने अकीदे को और तौहीद को समनन कलीला। ये बहुत कलील है। आम तौर पर ये मौलवी लोग फरेब देते हैं, कहते हैं जी अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरी आयत पर थोड़ी उजरत ना लो, यानी ज़्यादा लो। इतने फरेबकार अंदाज़ा लगाए, इतनी बड़ी धोखा देते हैं। हालांकि दूसरी जगह पूरी दुनिया वो कलील है, इल्ला मताउल कलील है। पूरी दुनिया भी तुम ले लोगे तनख्वाह के अंदर अजान देने की या नमाज पढ़ाने की या दीन के ऊपर, तो तुमने थोड़े पर राजी होगे, तुमने दुनिया ले ली और तुमने आखिरत को बुला दिया। और ऐसे उलमा जो दुनिया की तरफ झुकते हैं, माल की तरफ उनकी नज़र होती है, उनकी नीयत ही माल कमाना होती है, इस दीन के अंदर आए हैं, उन्होंने मखरज ठीक किए हैं, उन्होंने आयतें याद की हैं, उन्होंने दीनदारी इख्तियार की है, उन्होंने पगड़ी बांधी है, दाढ़ी उन्होंने रखी है, टखने रंगे किए हैं उन्होंने, ये दिखावा है उनका, ये तो जाल है उनका। सही दिल के अंदर उनके ईमान नहीं है, तकवा नहीं है, खशियत नहीं है। तो इस तरह जो दुनिया की तरफ झुके उलमा हों, सूरह अल अराफ के अंदर उनके बारे में कहा कि हमने इनको अपनी आयात का इल्म दिया था, थोड़ा सा सब्र करते अल्लाह ताला इनको बहुत बड़े ऊंचे दर्जा देता जन्नत के अंदर। दुनिया में भी इनकी बहुत बड़ी इज्जत होती है और आखिरत में भी बहुत बड़ी इज्जत होती है इनकी अल्लाह की तरफ से। लेकिन ये दुनिया की तरफ झुक पड़े हैं, माल की तरफ झुक पड़े हैं,
لہٰذا ان کی مثال کتے کی مثال ہے. کتے کی مثال دی ایسے علماء کے اندازہ لگائیے مالک ڈرتا ہے کسی سے. اور سورہ جمعہ کے اندر ایسے علماء کی بڑے پڑھے لکھے ہیں, مالک خود گویا گواہی دے رہا ہے کہ بڑی کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں. تو یہ گویا وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں. بڑے ان کے ٹرک جاتے ہیں جب یہ شفٹ کرتے ہیں, ان کے گھر ایک دوسرے جگہ اگر شفٹ کریں تو بڑے بڑے ٹرک جاتے ہیں. یہ کتابیں ہیں جی, لائبریریاں ان کی بھری ہوئی ہیں, لیکن ایمان نہیں ہے, توحید نہیں ہے, شرک ہے ان کے اندر, دنیا داری ہے ان کے اندر, مال کے اوپر ان کی نظر ہے. تو مالک فرماتا ہے یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں. تو یہ اللہ کی کتاب دیکھیے کس انداز سے اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ جب دنیا کی طرف انسان جھک جائے تو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. پھر وہ مال ان کو ملتا ہے الہ کے مسئلے کے اندر کچھ تبدیلی کرنے کی وجہ سے, چونکہ عوام اسی سے خوش ہوتی ہے. وہ حق اور باطل کو ملاتے ہیں, الہ کا مسئلہ نہیں کھول کر بیان کرتے ہیں, اور دنیا دار دنیا پیش کرتے ہیں. یہی چیز دنیا نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ اصلاح کے معاملے کے اندر ذرا برابر کمی کر دیں. آپ نے کیا کیا؟ بالکل کوئی بات سنتے نہیں آپ ہماری. اور پوری طرح ہمارے ساری تاریخ جو ہماری شاندار تاریخ تھی, کارنامے تھے, سالانہ میلے کے موقع کے اوپر ہمارے بڑے بڑے شعراء قصیدے پڑھتے تھے بزرگوں کے, اور تم نے آ کے یہ کہہ دیا کہ سارے کے سارے بے دین تھے, گمراہ تھے, اور جہنم کی آگ کے اندر چلے گئے اور تم بھی وہاں جاؤ گے. تو ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو تم یہ باتیں نہ کہا کرو, ہماری توہین ہوتی ہے, ہمارے بڑوں کی توہین ہوتی ہے. پوری دنیا میں ہمارا ایک نام ہے, تو قبیلے کیا کہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں اس مکے کے اندر. لہٰذا بہت بڑے دولت کے انبار ہم آپ کو دیتے ہیں, بادشاہی آپ کو دے دیتے ہیں, ہر خواہش آپ کی دنیاوی لحاظ سے پوری کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن یہ بات نہ کہیں. تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا, ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو, ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو, میرے سے امید نہ رکھیں. جو اللہ نے کام مجھے سونپا ہے وہ پائے تکمیل تک گویا پہنچے گا, یعنی میری جان جائے گی یا یہ دین مکمل ہوگا, غالب ہوگا. اس حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. اور اللہ کی طرف سے بھی یہی معاملہ تھا کہ بال برابر ذرہ برابر ان کی طرف جھکے, صرف اس وجہ سے کہ لوگ ذرا زیادہ ہو جائیں گے, کچھ بڑا سردار ہے اس کے وہ ساتھی بن جائے گا یا کوئی اور معاملہ ہو جائے گا. ذرہ برابر اگر آپ نے اس بات کے اندر جو ہماری طرف سے نازل ہو رہا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے, باقی نہیں مانتے نہ مانے, میرے پاس آئیں گے, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بنوانا, آپ کا کام ہے پیش کرنا. اور بالفرض آپ نے ذرا سا بے صبری کا انداز کر کے یا کسی اور وجہ سے, کسی لالچ کی وجہ سے آپ نے کیا, تو یاد رکھنا دنیا میں تمہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب دیا جائے گا. اللہ کی یہ دھمکی سے ڈراوے کے لیے نہیں, یہ حقیقی وہ بے نیاز مالک ہے, وہ واحد القہار ہے, وہ بے نیاز ہے. سب اسی کی رضا کے حریث ہیں, جتنے بھی ہیں, انبیاء ہوں, شہداء ہوں اور ملائکہ ہوں. وہ کسی سے نہیں ڈرتا, وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے, سارے اس کے سامنے جواب دہ ہیں. تو اس طریقے سے بتایا گیا کہ ذرا برابر ان کی طرف نہیں جھکنا ہے. تو یہ دولت معاملہ کیا چیز ہے؟ اصل چیز ایمان ہے. اللہ کے اوپر جو ایمان لائے سب سے قیمتی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو دی ہے, اور یہ جب تک اوپر سے اپروول نہیں ہوتی ہے کوئی ایمان نہیں لا سکتا ہے. کوئی انسان ایمان نہیں لا سکتا ہے جب تک اوپر سے اپروول نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے. جس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو, اللہ کی عزت ہوگی, اللہ کا وقار ہوگا, ان کو ایمان ملے گا. تو یہاں رہا دنیا کا معاملہ, تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈیزائن کی ہے, اس کے اندر جو ہے یہ یعنی انسان خواہشیں اس کی ایسی ہیں کہ یہ کسی جگہ جا کے رکتا نہیں ہے. یہ دنیا بنی ہی نہیں ہے کہ انسان کی ساری خواہشیں اس کے اندر پوری ہو. انسان ہر بندہ اگر آپ غور کریں ذرا سا, تو ہر انسان یہاں خواہشوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے. وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہے. حتیٰ کہ ملک کا بادشاہ بھی ہے تو وہ بھی تھوڑا سا زیادہ کی وہ ہے, تھوڑا سا علاقہ اپنا بڑھا لے, تھوڑی سی اور پراپرٹی بنا لے, تھوڑا سا اور اپنے ملک کو امیر کر لے, تھوڑا سا اور سٹینڈرڈ اونچا ہو جائے, جی ڈی پی یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, یہ سب کو تھوڑا سا معیار بلند ہو جائے پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا میں ہمارا روب اور دبدبہ ہو جائے. بتاؤ ہو گیا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھی آپ نے مرنا ہے. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ یہاں قائم رہا ہو. ہر بندہ اپنے سے اوپر رینک لینے کے چکر میں ہے. تھوڑا سا ترقی ہو جائے, تھوڑا سا خوشحالی آ جائے, تھوڑا سا اور محنت کر لوں, تھوڑا سا اور آ جائے گا. دنیا کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے, اسٹیٹس کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے. کون ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کے ہاں اپنے نمبر بڑھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے؟ تو یہ تو اللہ دیکھ رہا ہے, یہ تو آزمائش کی جگہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان 4 حالتوں میں ہے. یہ بڑی قابل غور حدیث ہے, اور کئی دفعہ پڑھی ہے, سنی ہے, بیان کی ہے, لیکن آج اس کا جو میرے اوپر اثر ہوا ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. یعنی 4 حالتوں میں انسان ہے. کہ ایک تو وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی دیا ہے, علم دیا ہے, اور مال و دولت بھی دی ہے, اور وہ بہت ہی ظاہری بات ہے, علم ہے, سمجھدار ہے,
اور اپنا علم بھی صحیح راستے میں استعمال کرتا ہے، اس کے بدلے میں دنیا نہیں لیتا ہے، بلکہ جو دنیا اس کو اللہ نے دی ہے وہ خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنی چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی دنیا داری نہیں ہے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ خرچ کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ انسان ہے، یعنی اس کیٹیگری کے جتنے انسان ہیں یہ بالکل بلند ترین مقام کے اوپر ہوں گے درجے کے لحاظ سے۔ پھر دوسرا انسان ہے، دوسری کیٹیگری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا ہے لیکن مال بہت دیا ہے۔ علم نہیں دیا ہے، اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، کہاں اللہ کی رضا ہے، کہاں اللہ کی ناراضگی ہے، اور خرچ کیے جا رہا ہے، علم نہیں ہے چونکہ۔ تو یہ وہ انسان ہے جس کو جو ظاہری بات ہے وہ بہت نیچے درجے میں ہوگا۔ اور دوسرا انسان ہے، یہ اصل میں تیسرا تھا، میں دوسرا بیان کر، دوسرا انسان وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا لیکن مال و دولت نہیں دی۔ اس پہلے انسان کا تھوڑا سا آگے بڑھا رہے، اس کو ایک چیز اس میں کم کر دیں۔ پہلے انسان پہلے کیٹیگری میں کیا تھا؟ علم بھی تھا، مال بھی تھا، اونچے درجے میں پہنچا ہے، اس کے علم نے اس کو اونچے درجے میں پہنچایا ہے۔ دوسرا انسان ہے، اس کے پاس علم ہے، مال نہیں ہے، اور وہ خواہش کرتا ہے اور سوچ رکھتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا نا تو میں بھی اس کی طرح، یہ جو ہے جس طرح کرتا ہے آگے پیچھے خرچ کرتا ہے، میں بھی اسی طرح کرتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا درجے میں یہ دونوں برابر ہیں۔ اب تیسری کیٹیگری ایسی ہے انسان کی کہ علم نہیں دیا ہے، مال بہت دیا ہے، علم نہیں ہے، مال بہت ہے۔ اب اس نے جو ہے علم نہیں ہے، بری جگہوں پر خرچ کرتا ہے، عیاشیوں میں خرچ کرتا ہے، اور یہ بدترین مخلوق ہے، بدترین کیٹیگری ہے۔ اور پھر ایک اور چوتھی کیٹیگری ہے، نہ اس کے پاس علم ہے نہ اس کے پاس مال ہے۔ اب وہ اس مالدار بد کردار کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اگر مجھے مال ملا ہوتا نا تو میں نے بھی یہ کرنا تھا۔ تو یہ بھی برے اعمال کے اندر، بدترین حالات کے اندر اس کے ساتھ ہوگا۔ تو دیکھیے نیت کا معاملہ ہے، اصل اللہ کے یہاں نیت چلتی ہے۔ اگر کسی نے اچھی نیت کے ساتھ تھوڑا سا بھی خرچ کیا ہے، اس کے پاس ہے تھوڑا سا، اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور دوسرے کے پاس بہت زیادہ ہے، اس نے تھوڑا سا اس سے زیادہ خرچ کر دیا، لیکن نیت کی وجہ سے یہ والا اس کے درجات سے آگے چلا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کر دیا، باقی یا تو اس نے پہن کے ضائع کر دیا ہے یا کھا لیا ہے۔ انسان کے اپنے اعمال وہ ہیں جو آگے چلے گئے۔ اس لیے دنیا بہت حقیر ہے، جب تک یہ دنیا چھائی رہتی ہے ایمان عقیدہ نہیں اس طریقے سے سمجھ نہیں آ سکتا، اللہ کے راستے میں انسان جہاد نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے راستے میں بلند درجات نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو کوتاہی ہوئی ہے ہماری، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، مالک صحیح سوچ اور آگے بڑھنے اور ایسے اعمال کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جو مالک کو پسند ہے، ہمیں مالک کے ہاں محبوب بنائے، اللہ کے ہاں درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ بنے۔ فرمایا ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت ہی جلدی حساب لینے والا ہے، بالکل پرفیکٹ حساب لے گا کہ کس نے کس نیت کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران کے اوپر اس طرح ہاتھ مار کے کہا کہ ابو ہریرہ، جہنم کا افتتاح ان 3 سے ہوگا، اور اس میں ایک بہت بڑا عالم دین ہوگا، قاری، حافظ قرآن، نہ جانے کیا کیا القاب دنیا میں اس کو ملے تھے، اور دنیاوی لحاظ سے اس نے دینی کام بھی بہت زیادہ کیا ہے۔ اس سے کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد لائے گا اور کہے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تو نے آگے سے میرے ساتھ کیا کیا، میرے لیے کیا کیا۔ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے بہت زیادہ یعنی تعلیم دی، لوگوں کو پڑھایا، قرآن پڑھا، سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کذاب، جھوٹے، اور فوراً فرشتے بولیں گے سارے کے سارے کذاب، جھوٹے، یہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، تالیاں بجائیں، سب کچھ کریں، جو کچھ تو نے ذہن میں رکھا ہوا تھا سب کچھ ہو گیا۔ مالک فرمائے گا میرے سے کہہ لیتا ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑا سخی ہوگا، بڑی دولت خرچ کی ہوگی، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ اس نے خرچ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا ہے، اور اس طریقے سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد لائے گا، اور وہ آگے سے جواب دے گا یا اللہ میں نے دیکھے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذاب، سارے فرشتے کہیں گے کذاب، یہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے غنی کہیں، سخی کہیں، لوگوں نے کہہ دیا، لوگ بڑے تیرے سے متاثر ہوئے تھے۔ مالک فرمائے گا میرے سے کیا چاہتے ہو، میرے لیے تو کچھ نہیں کیا۔ اسی طرح ایک بہت بڑا شہید، اس نے تو جان دے دی، اور اس کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور کہے گا تو نے کیا کیا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنا تیری خاطر جہاد کیا، جنگیں لڑی، میں نے جان دے دی۔ مالک فرمائے گا کذاب، سارے فرشتے کہیں گے کذاب،
یہ تو نے اس لیے کیا, تمہاری نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے, بڑا جرت والا ہے, بڑی بہادری سے لڑتا ہے, آگے آگے لڑتا ہے, ڈرتا ہی نہیں کسی سے. تو اس انداز سے اس لوگوں نے کہہ دیا, اب میرے سے کیا چاہتے ہو؟ ان تینوں سے جہنم کا افتتاح کیا جائے گا. اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے, مالک خلوص ہمارے اندر پیدا کرے. اور سب سے زیادہ ڈر اسی چیز سے لگتا ہے, ایک مومن کو لگنا چاہیے کہ کہیں جو خلوص ہے وہ آہستہ آہستہ ریاکاری کے اندر اور دکھاوے کے اندر نہ آ جائے. انسان کچھ ایسے اعمال ضرور کرے, اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے آج دنیا میں, کیونکہ مرنے کے بعد یہ نہیں حاصل ہو سکے گا. دنیا میں جب تک زندہ ہے توبہ استغفار کر لے, اور پچھلے گناہوں سے, جو پچھلی کسی سوچ سے یا پچھلی کسی ایسے عمل سے جو یعنی ایسا لگتا ہے کہ یعنی نافرمانی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی, گناہ گاری ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ اولہ آخر ولانیتہ وسر. اس طرح دعائیں نبی علیہ السلام مانا کرتے تھے, دعائیں سکھاتے تھے. کس طرح دعائیں مانگو؟ ابو بکر صدیق کو کہا کہ اس طرح دعا مانگا کرو, اللہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت, کہ یا اللہ میرے سے بڑے بڑے ایسے گناہ ہو گئے ہیں. انسان ظاہر بات جتنا اوپر جاتا ہے درجات کی اس کی بلندی ہوتی ہے, پھر چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اس کو بہت بڑے بڑے نظر آتے ہیں کہ مالک کی کیوں نافرمانی ہوئی ہے, میرا مالک تو مجھے میرے اوپر اتنا مہربان, اور میں نے فلاں موقع کے اوپر اتنی کمزوری دکھائی. تو اس طرح وہ بھی گناہ محسوس ہوتے ہیں. پھر معاذ بن جبل کو کہا کہ اے معاذ, مجھے تم سے محبت ہے, اس وجہ سے تمہیں میں بتا رہا ہوں یہ بات. دیکھیے نبی علیہ السلام کا معیار دیکھیں کہ مجھے تم سے محبت ہے اس لیے یہ بات تمہیں بتا رہا ہوں کہ کوئی تمہاری صلات ایسی نہیں ہونی چاہیے, یعنی سلام پھیرنے سے پہلے تمہاری آخری دعا گویا یہی ہونی چاہیے, اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یا اللہ میری مدد فرما. اسی طرح کا انداز ہے جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں, یعنی اپنی عبادت کرنے میں بھی ہماری مدد فرما. اس طرح مومن کا ذہن ہوتا ہے. اور یہاں بتایا یا اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا اچھے طریقے سے ذکر کروں, تیرا اچھے طریقے سے میں شکر کروں, اور میں اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں. تو مالک سنتا ہے دعاؤں کو, وہ خود کہتا ہے میرے بندو مجھے پکارو. تو جب ہر چیز اللہ کی طرف پھیری جائے کہ جس طرح ہدایت اللہ نے دی ہے, ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے, ہمیں ایمان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ہماری رہنمائی وہی فرما رہا ہے, ہمیں سیدھے راستے کی طرف وہی چلا رہا ہے, اور تاکہ اس راستے میں اگر کوئی صبر کر رہے ہیں تو یہ اسی کی وجہ سے, اگر وہ صبر کی توفیق نہ دیتا تو ہم یہ صبر بھی نہیں کر سکتے تھے. کتنے ہیں آئے ہیں اس راستے کے اندر, پیچھے ہٹ گئے, مرتد ہو گئے. یہ وہ راستہ ایمان خالص کا راستہ ہے جو جم جانے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. اور آخری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, یہ صبر کا معاملہ ہے. یہ بے صبرہ اس میدان کے اندر نہیں ٹھہر سکتا ہے. صبر کا معاملہ, ایمان کی طرف آنا, سب سے پہلے تو اپنے قریبی رشتہ دار, برادری, دوست, پرانے ایک دم بفر کے سامنے آئیں گے, اس طرح تانے دیں گے, سخت سست کہیں گے, نالائق کہیں گے, بیوقوف کہیں گے, دیوانہ کہیں گے, ایسی ذہنی اذیت, آپ کو صبر کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد دنیاوی لحاظ سے بھی ہر اینگل سے کوئی نہ کوئی مشکل مصیبت آئے, تاکہ علاقے سے بھی نکال دیا جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساری مصیبتوں کو, اور آخر میں قتال تک معاملہ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو. ہر جگہ آپ نے صبر کرنا ہے اور جمے رہنا ہے, اور اپنی ایمان عقیدے کو نہیں چھوڑنا ہے, اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ایمان کی دعوت اٹھائیے, عقیدے کی جنگ چھیڑیے, برابر قائم رہے گی انشاءاللہ. دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہ روکے. چاہے آپ اکیلے رہ جائیں تب بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے, آخری سانس تک یہی کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ باقیوں نے چھوڑ دیا, جب میں بھی کیا کروں, اس سے میرے ایک ٹھیک ہونے سے کیا ہوتا ہے. نہیں, آپ اپنا کام کریں, آپ اپنے ذمہ دار ہیں, اور کل آپ کے سامنے یہ نتیجہ نکلنے والا ہے. آج اگر دین کا کام نہیں کرتے ہو تو خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, اور اگر دین کا کام کرتے ہو تو اپنے اوپر احسان کر رہے ہو. اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو, نہ جماعت کے اوپر احسان کر رہے ہو, نہ کسی مومن کے اوپر احسان کر, اپنی جان کے اوپر احسان کر رہے ہو. اور پھر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری سوچ یہ بنائی ہے. تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے پوری طرح ایک ایک بات کو کھول کے بیان کیا کہ بالکل کام نہیں چھوڑنا ہے, جمے رہنا ہے. اور جہاد تو ہوتا ہی وہی ہے کہ جب آپ ایمان عقیدے کی بات کریں تو جو مخالفتیں ہوں گی, ان مخالفتوں کا جو آپ مقابلہ کریں گے ڈٹ کر, اس کو جہاد کہتے ہیں. فرمایا واتقوا اللہ, دیکھنا اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا. یہ کوئی آپ سے درخواست نہیں کی جا رہی ہے, یا کوئی آپ سے یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کچھ پریشانی ہے اس وجہ سے, نہ, واتقوا اللہ, یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. واصبر, اللہ حکم دے رہا ہے ایک جگہ نبی علیہ السلام کو, صبر کرو, یہ حکم دیا جا رہا ہے صبر کرو, اور یہ صبر اللہ کی توفیق سے ہے. یہاں بتایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یہ جو توحید کی بات, ایمان کی بات, اللہ کی بات, قرآن کی بات تمہارے سامنے آتی ہے, تمہارا دل کانپ جانا چاہیے. اگر دین کی مطالبے نہیں پورے کر رہے ہو ابھی تک, اور معیار وہ نہیں ہے جو ایک مومن کا معیار ہونا چاہیے, تو اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرو.
کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ سے ڈر کر اگر اس راستے میں قدم ڈالو گے تو اپنے مالک اور خالق کے اوپر پورا اعتماد رکھو۔ دیکھو دنیاوی معاملات میں ہمیں کتنا اعتماد جو ہوتا ہے، ذرا سا کوئی آدمی کہ کسی چیز کی ذمہ داری لے لے کہ میری یہ کمٹمنٹ ہے، میں اس کی وہ کرتا ہوں، اور کوئی کمپنی تھوڑا سا ایک پیکج دے دے یا کنٹریکٹ ہو جائے، کس قدر انسان خوش ہو جاتا ہے اور کس قدر اس اعتماد ہوتا ہے، دوسروں کو بھی بتاتا ہے۔ لیکن مالک یہاں فرماتا ہے اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون، یقیناً تم یہ نہیں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے مالک کا، گویا خوشخبری ہوتی ہے کہ یہ کرو گے تو لازمی تمہاری فلاح ہوگی، کامیابی ہو جائے گی تمہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمایا۔ آج کفر و شرک کے اس ماحول کے اندر، گمراہی کے اندر، جہاں پوری زمین کے اوپر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کوئی ملک ایسا نہیں، ایک انچ زمین ایسی نہیں جہاں اللہ کا دین نافذ ہو، کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے جو ایمان خالص کے اوپر ہو، توحید کے اوپر ہو۔ یہ چند لوگ ہیں جو اس ایمان کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ایمان کی طرف لاتے ہیں۔ اکثریت ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہر چیز کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے۔ اور دنیا کے رینکس کے لیے تھوڑی سی کتنی کتابیں پڑھنا پڑتی ہے، کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، رات کے 2-3 بجے فخر سے میں بڑی محنت کی ہے۔ یہ جو مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں بڑے رینک کے لیے، کیا آخر پھر مرنا؟ اس طرف ہو صحیح جگہ، اگر صحیح معنوں میں عقل مند ہو اور لذتوں کے شوقین ہو، اچھے کپڑے، اچھے خوشبوئیں، اچھے کھانے، اچھے مشروبات، اور اچھا رہن سہن، اچھے محلات، اچھی بیویوں کی شوق اگر، اور ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت کا اگر آپ کو ذرا بھی شوق ہے دل کے اندر، تو آج موقع ہے، سانس لینے سے پہلے ایک دفعہ مصمم ارادہ کر دو، اپنے عزائم کو مضبوط کرو اور پھر اس راستے میں اپنا قدم ڈال دو۔ اور اگر یہ فیصلہ کیے بغیر، اس راستے میں قدم ڈالے بغیر موت آ گئی تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، پھر دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا، حسرت ہوگی، وہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے حسرت سے، ایسے نقصان سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ رکھے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔